اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اس رکوع کا بھی پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ پیچھے خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَاحْذَرْهُمْ مَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ فرمایا کہ حبیب پیارے آپ احتیاط فرمائیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ یہودی جو ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے ہٹا دیں، یہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ یہودیوں کے پورا ٹولہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض گزار ہوئے کہ آپ اگر ہماری چونکہ اپنی قوم میں حیثیت ہے، ایک عزت اور وقار والے لوگ ہیں، چونکہ آپ اس وقت حاکم بن چکے ہیں، ہم آپ کے پاس فیصلہ لاتے ہیں، مقدمہ لاتے ہیں اپنا، آپ بس یہ کریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا ویسے فیصلہ کر دیں ہمارا۔ تو آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارا چونکہ اثر و رسوخ ہے، ہم اپنی قوم میں چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، نواب ہیں، تو ہمیں ہمارا دیکھے دیکھیے اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہیں جی، یہ ان یہودیوں نے منصوبہ بنایا کریم آقا علیہ السلام کو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ آقا علیہ السلام سے ایسا فیصلہ لے لیا جائے جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف ہو، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب جو ہے نا تورات، اس کے بھی خلاف فیصلہ ہو۔ ایسا فیصلہ آقا علیہ السلام سے کروا لیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ کسی کو رشوت دیتا ہے تو اس کی پسندیدہ چیز دیتا ہے یا نہیں؟ اب ایک بندے کو گاڑی پسند ہے تو اسے گاڑی دی جائے گی تبھی مانے گا نا۔ اب اس بندے کو بندہ 2 کلو آلو بخارے جا کے دے دے، وہ آلو بخارے کیا کرے گا بھائی؟ تو اس نے تو اسے ماننا ہی نہیں ہے۔ اب ان ذلیلوں کو، یہودیوں کو پتہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں جو چیز پسند ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ بندے رب تعالیٰ کے ماننے والے بن جائیں، بس رب تعالیٰ کے بندے مومن بن جائیں، یہی آقا علیہ السلام کو پسند ہے۔ تو ان ذلیلوں نے آفر بھی وہی کی، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ صرف رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، آپ تورات کے فیصلے کو چھوڑ دیں، قرآن کے فیصلے کو چھوڑ دیں، جو ما انزل اللہ ہے نا اسے چھوڑ دیں، آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اور نہ کہ صرف ہم، بلکہ ہم چونکہ صاحب اثر و رسوخ ہیں، ہماری دیکھا دیکھی اور بھی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہاں پہ بات روک کر میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہودی ہو کے بھی یہ بات مانتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت بڑھانے کی کتنی تڑپ تھی، رب کے بندے بڑھانے کی کتنی تڑپ تھی، حضور کو کتنا اشتیاق تھا آقا علیہ السلام کو، کتنا شوق تھا آقا علیہ السلام کو، ساری ساری رات جاگ کے پھر دعائیں مانگنا آقا علیہ السلام کا، کہ میرے رب کے سجدہ کرنے والے بندے بڑھ جائیں، میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے بندوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، جی میرے رب کو ایک ماننے والے بندے زیادہ ہو جائیں۔ اور اسی طرف کے لیے آقا علیہ السلام کہاں کہاں نہیں گئے بتائیں۔ جی مکے میں ایک ایک بندے کو ملے آقا علیہ السلام، طائف کا سفر کیا حضور نے، پھر باقی علاقوں کے آقا علیہ السلام نے سفر کیے، اس طرح کر کے پھر مکے کو چھوڑا مدینے کے لیے، وہ بھی یہی تڑپ تھی، اس کے علاوہ کوئی تڑپ نہیں تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ یہ کام دعوت کا چھوڑ دیں،
ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، جو مانگیں گے دیں گے ہم، لیکن آقا علیہ السلام نے نہ تڑپ ایک ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بڑھے ہیں۔ بتائیں نا یار، امت کی تڑپ میں رونا، رب تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندے بڑھیں، یہ تڑپ رکھنا ہے، یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے جی۔ آج یہ سنت حضور کی کس کس کے دل میں ہے جی؟ یہ ایک تڑپ ہے نا جی، ایک جذبہ ہے، ایک بلبلہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے دل میں اتنا رکھا کہ پھر آقا علیہ السلام ساری رات کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، ساری رات نماز پڑھتے ہیں حضور ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل فرما کے فرماتے ہیں، حبیب پیارے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھانے لگ جائیں، اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا آپ پر ہم ہیں۔ تو وہ ایک تڑپ جو ہے نا، وہ آقا علیہ السلام کی امت کے لیے رکھنا، ان کے ایمان کی فکر کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ ایک سنت، ایک جذبہ ہے، جذبے کا نام سنت ہے۔ بتائیں آج کتنے لوگ ہیں، اور یہ جذبہ جو ہے نا پھر اور کام کرواتا ہے بندے کو، یہ بندہ پھر امت کی اصلاح کے لیے بندے کو بلواتا ہے ہاں جی۔ اس کے پھر اندر سے جذبات جو ہے نا وہ باہر آتے ہیں، پھر وہ ایک جذبہ جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگ جو ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں، اوروں کو بھی وہ کہتا ہے بھی صرف تو نے تڑپنا نہیں ہے، اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ ہاں، وہ جو آگ تیرے اندر لگی ہے نا، وہ اوروں کو بھی لگانی ہے ہاں جی، وہ بھر نکلے اس جذبے کے، اس ولولے کے۔ بتائیں نا پھر آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام کے دل کے اندر ایسی امت کی تڑپ تھی، جو بندہ حضور کے سامنے آتا گیا نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے اندر بھی وہ آگ لگا دی۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیں ہیں کیا وہ تڑپ تھی، کیا وہ جذبہ تھا، کیا وہ ولولہ تھا ہیں جی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا مدینہ خالی کرنے پہ مجبور کر دیتا یار، پورا مدینہ خالی کر دیا آپ ہیں۔ اور اتنا جناب وہ جذبہ ہے، منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ، ایک دم سے ساری جنگیں شروع کر دی، اتنے لشکر روانہ فرمایا، سب کے جھنڈے حضرت ابوبکر صدیق نے خود باندھے ہاں جی، 9 یا 11 لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ فرمایا، میں تم فلاں علاقے میں جاؤ، تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں سے فارغ ہو کے منکرین ختم نبوت کے خلاف آ جانا، تم وہیں کھڑے ہو جانا، وہاں سے فارغ ہو کے تم وہاں پہنچ جانا۔ یار کیا نگاہ صداقت تھی، وہ دیکھ رہی تھی یہ بندہ پہلے فارغ ہو جائے گا، ان سے نمٹ لے گا، اور آخری مارکا جو پیش آئے گا وہ منکرین ختم نبوت کے خلاف ہی پیش آئے گا۔ بتائیں تو یہ جو تڑپ ہے نا جی، یہ دل میں رکھنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ ہاں، جب جذبہ پیدا ہوگا دل میں، تڑپ پیدا ہوگی دل میں، وہ پھر تڑپ بندے کو کروائے گی۔ وہ بندہ جو ہے نا پھر وہ لکھے گا بھی صحیح، بولے گا بھی صحیح، لوگوں کو ملے گا بھی صحیح، لوگوں کو سمجھائے گا بھی صحیح، اور لوگوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے اونچا کرنے کے لیے اکٹھا کرے گا ان کو۔ ایک وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے نا، وہی اول وہی آخر ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے صرف یہ پڑھ کے مجمع میں لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، وہی اول وہی آخر، سب سے پہلے بھی حضور ہیں، سب حکم بھی حضور کا پہلے، دین بھی حضور کا پہلے، شریعت بھی حضور کی پہلے، سارا کچھ حضور کا پہلے، وہی آخر، اور ہمارے لیے حرف آخر بھی حضور ہی ہیں، بس نہ ان سے پہلے کوئی ہے نہ ان کے بعد کوئی ہے ہمارے لیے، ہیں وہی اول وہی آخر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو آ کر انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے کہنے کے مطابق فیصلہ کر دیں جو ہم چاہتے ہیں، بس اس کے بعد کیا ہوگا، ہم مسلمان ہوں گے تو ہمارے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے ہیں۔ اب قربان جائیں حبیب کریم علیہ السلام کی شان پر ہیں، فرمایا کہ نہ، اسے کہتے ہیں سمجھوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سمجھوتا۔ دین پر سمجھوتا نہیں بھائی، دین پر سمجھوتا۔ اب اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کو قربان کر کے اتنے لوگوں کو مسلمان کرنا، یہ حضور نے گوارا نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا گوارا حضور نے۔ جیسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ جبلہ نام کا، وہ مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اس نے حج کرنے کے لیے آیا۔ ہوا یہ کہ وہ بیٹھا تھا کہیں، ایک کریم آقا علیہ السلام کے غلام تھے، غریب تھے، وہ ان کا کہیں نہ وہ پاؤں آ گیا ان کا، اس کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ جو بھی ہوا، تو اس نے آگے سے تھپڑ مار دیا۔
جب اس نے تھپڑ مارا تو اس نے جا کر کے، اب چونکہ امیر المومنین حضرت عمر بیٹھے تھے، ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، بادشاہ کو، میں یا تو کلمہ پڑھ لے، یا تو فرمایا کہ یا تو معافی مانگے اس سے، یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جا، معافی مانگے اس سے یا پھر تھپڑ لگے گا تجھے بھی، ہیں جی۔ اب اس نے کہا کہ تھوڑا وقت دے میں سوچوں، ہیں اب یہ نہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا بھی چلو ٹھیک ہے، رب کا حکم قربان کر دیں، بندہ قربان نہ ہو، ہیں بندے کو بچا لیں، میں نہ رب کا حکم بڑا ہے، رب کا حکم بڑا ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام کا حکم بڑا ہے۔ جب یہ فرمایا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ بندہ مہلت مانگ کے اسلام ہی چھوڑ کے بھاگ گیا، اسلام چھوڑ کے بھاگ گیا، یعنی اس بندے نے اسلام چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن جو ہے نا وہ نہ معافی مانگی اس نے، نہ تھپڑ کھایا اس نے۔ اور اندازہ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ سمجھوتا کسی طرح نہیں کر سکتے ہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی تلقین فرمائی، میں حبیب پیارے میرے حکم پہ سمجھوتا نہیں کرنا آپ نے، میرے حکم پہ سمجھوتا نہیں کرنا آپ نے۔ ایک بندہ بتانے لگا کہ وہ کسی ملک میں گیا، وہاں اس کا وہاں پہ تھا، وہ کوئی معاہدہ کرنا تھا، اس نے کاروباری حوالے سے، بزنس مین تھا، وہ کہتا جی وہاں جا کے بیٹھا تو انہوں نے آگے شراب رکھ دی، باقی سارے پینے لگے، یہ اڑ گیا۔ اس نے کہا ہاں جی یہ آپ نہیں پیتے؟ اس نے کہا یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، ہمارے حبیب کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ کو یہ اتنا آپ یعنی کٹر مسلمان ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے اسی وقت میں وہاں سے اٹھا اور ٹکٹ پکڑی، میں نے واپس آ گیا اپنے ملک۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہیں پہ کئی گنا زیادہ عطا فرما دیا، رب تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایک غیرت دکھائی میں نے، غیرت دکھائی میں نے، ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنا کیا۔ ایک تڑپ ہونا بندے کے دل میں، ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں تم بھی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو تو۔ آج جو ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، جو سامان ہم نے اتنا اپنے ذلیل ہونے کا جمع کر لیا نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا ضعف آ گیا ہے، ایمان کی کمزوری آ گئی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور دنیا کے اندر اس طرح خسارے میں ہو جس سے آج ہم خسارے میں، چاروں جانب سے کفر اور اہل کفر ہم پر غالب آ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ اللہ اکبر۔ یہ تڑپ رکھنے کی نا، حضرت سیدنا امام صالح رحمہ اللہ شامی، امام صالح شامی رحمہ اللہ نے سبل الہدیٰ والرشاد شریف کے اندر آپ نے ایک بہت زبردست بات نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا، وہ ایسے پہاڑی پر کھڑا ہے، نیچے اس کی ساری فوج ہے، پہاڑی کے دامن میں ساری فوج ہے۔ وہ کھڑا ہو کے نا دل میں یہ سوچ رہا ہے، مولا کاش کہ میں تیرے حبیب کے دور میں ہوتا ہیں تو یہ ساری فوج نہ تیرے حبیب کی فوج کے ساتھ ملا دیتا ہیں، اور یہ ساری فوج تیرے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ لڑتی، تیرے دین کے غلبے کے لیے لڑتی۔ جب وہ فوت ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جنت میں۔ کہنے لگا مولا میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے حبیب کے لیے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، اتنے سونے جذبات رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ تجھے اس وقت پیدا کر دیتا تو جو ہے نا وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے دفاع میں اور میرے دین کے غلبے کے لیے اپنی فوجیں لڑا دیتا کافروں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بھائی جو بندہ ایک تھوڑا سا جذبہ دل میں لے آئے ہیں، ہو کچھ بھی نہ اس سے، ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نہیں روکتا ہیں۔ تو جو بندہ پھر جناب کام شروع کر دے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کا، بھائی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس کام کی، یہی کام ہے فضیلت والا بھائی ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ نے ان سے احتیاط کرنی ہے، یہ آپ کو پھسلائیں گے۔ اب آپ ذرا نا قرآن کا یہ پیچھے دیکھیں، آیت نمبر 45 دیکھیں، یہودیوں کو بیان ہوا کہ یہودی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا لازم کیا تھا، حدود کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں، دیات کے معاملے میں، تعزیرات جو اللہ تعالیٰ نے لازم کی تھی ان پر، انہوں نے سارے احکامات رب تعالیٰ کے بدل لیے اور اپنے قانون بنا کے لوگوں پر نافذ کر دیے۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زنا ہونے کی صورت میں غریب کو پہلے جناب وہ لٹکا دیتے تھے، کو امیر پکڑا جاتا تھا اسے جلوس نہیں نکالتے تھے، اس کا ریلی نکال دیتے تھے ایک آدھی، تو چھٹی جی
ہیں۔ پھر بعد میں غریبوں کے احتجاج کرنے پر سب کی سزا ایک ہو گئی، سب کو گدھے پہ سوار کرتے اور ٹراتے پھراتے گلیوں کے اندر، بات ختم ہو جاتی۔ یعنی رب تعالیٰ نے جو قانون نافذ کیا تھا، قانون عطا فرمایا تھا یہودیوں کو، انہوں نے وہ قانون چھوڑ دیا، وہ قانون چھوڑ دیا۔ آگے آ جائیں جی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہم نے یہی حکم دیا تھا نصرانیوں کو کہ تم نے فیصلہ وہ کرنا جو انجیل میں آیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی رب تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، رب کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا انہوں نے۔ آگے آ جائیں جی تیسری قوم کون سی ہے؟ وہ مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو ملا قرآن۔ اب ذرا بتائیں یار، یہودی بھی رب تعالیٰ کا قانون چھوڑ جائے، نصرانی بھی چھوڑ جائے، آئے مسلمانوں نے کون سا اپنایا ہوا ہے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کو فرما رہا ہے، حبیب پیارے ان یہودیوں سے آپ احتیاط کریں، یہ ذلیل آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ کرنے سے ہٹائیں گے، ہٹانے کی کوشش کریں گے، آپ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ چاہے آپ کو کہیں نا پوری دنیا کلمہ پڑتی ہے، آپ رب تعالیٰ کا یہ حکم چھوڑ دیں، حبیب پیارے آپ ان سب کو چھوڑ دیں، میرے حکم کو نہیں چھوڑنا آپ نے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ بتائیں آج وہ یہودی اور نصرانی میرے ملک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلے ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو بھائی وہ خود بم مار کے لاکھوں لوگوں کو مار دے ہیں، اور یہاں پہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے اسے تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ اسے مسلمانوں سے خیر خواہی نہیں ہے، اسے سے دشمنی ہے اس بات سے کہ رب تعالیٰ کا حکم کیوں پورا ہوا ہے۔ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، انہیں اس بات سے تکلیف ہے۔ تو وہ یہودی اور نصرانی جو ہے اس نے جناب ہٹا دیا ان کو ہیں۔ اب پھر کیا ہوا جی؟ یہ مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے جی، ایک گناہ ہوتا ہے انفرادی، کون سا گناہ ہوتا ہے؟ انفرادی گناہ ہوتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے اجتماعی، پوری قوم اس گناہ میں شریک ہو جائے۔ ایک قوم انفرادی ہے اور ایک قوم ایک گناہ انفرادی ہے اور ایک گناہ اجتماعی ہے۔ انفرادی گناہ جو ہے نا اس کی سزا عموماً آخرت میں ہی ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ آخرت میں سزا ہوگی اس کی، آخرت میں اسے عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن انفرادی گناہ کی جو سزا ہے وہ آخرت میں ہوگی، اجتماعی گناہ جو ہے نا اس کی سزا دنیا میں ہی ہے۔ بتائیں آج پوری دنیا کے مسلمان سارے کے سارے مل کے رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چھوڑنے کے اور یہودی اور نصرانی کے بنائے ہوئے گندے قانون کو نافذ کر کے اجتماعی طور پہ گناہ کر رہے نہیں کر رہے؟ خلا کے کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض الذنوب فاعلم، فرمایا میں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائے پیٹ پھیرے رب کے قانون سے، تو حبیب آپ یقین کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے۔ ہاں وہ ان کو سزا پہنچے گی۔ وہ آج جو لوگ رب تعالیٰ کے قانون سے منہ پھیر لینے جی، پھر ان کو سزا ہوتی بھی رہے، رب سمجھ بھی نہیں آنے دیتا۔ رب دیکھیں نا، کسی بندے کو، اب ایک بندہ ہے اسے تھپڑ پڑ رہے ہیں، سامنے بندہ کھڑا مار رہا ہے، وہ اس سے بچاؤ کی کوشش تو کرے گا، بچاؤ کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ اسے پتہ یار یہ سامنے بندہ کھڑا ہے، یہاں سے تھپڑ مار رہا ہے، منہ ادھر ادھر کرے گا، اگر اسے تھپڑ مارنے جن لگ جائیں اسے پتہ لگے گا کہاں سے پڑ رہی ہیں؟ نہیں پتہ لگے گا۔ تو جو بندہ رب تعالیٰ کے قانون کے ساتھ غداری کرے نا، حبیب کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کرتے ہیں نا، تو میں وہ کافر بھی ہو جاتے ہیں، لا یشعرون، رب تعالیٰ انہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی حال ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون چھوڑ دیں، رب تعالیٰ کا دین چھوڑ دیں، رب تبارک و تعالیٰ پھر سمجھ نہیں آنے دیتا، انہیں جوتے پڑتے ہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے پڑ رہے ہیں، رب تعالیٰ انہیں سمجھ نہیں آنے دیتا۔ آج دیکھیں نا، بتائیں ذرا ہمارا کتنا پیسہ درباروں کے گلوں میں جا رہا ہے؟ جا رہا نہیں جا رہا؟ درباروں کے گلوں میں پیسے جا رہا ہے،
اور جن درباروں پہ ان کے گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں وہاں کے سارے پیر کہاں پہ ہیں جی؟ اسی ہر حکومت کا حصہ ہیں، ہے یا نہیں؟ فیصل امام کو دیکھ لیں، گدی نشین ہے۔ خورشید شاہ کو دیکھ لیں، گدی نشین ہے۔ قائم علی شاہ کو دیکھ لیں، وہ بھی پیر ہے۔ مراد شاہ کو دیکھ لیں، وہ پیر ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کو دیکھ لیں، وہ پیر ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، وہ پیر ہے۔ ہیں جی یہ گولڑے والے پیر، یہ خود جناب پوری کائنات کے لوگ ان کے مرید ہیں۔ جو بہت بڑا طبقہ، سارے نہیں، بہت بڑا طبقہ جو ہے گولڑے والوں کا مرید ہے، اور گولڑے والوں کا پیر عمران خان ہے۔ ہیں جی باقی سارے جناب وہ نقش بندی سلسلے کے کتنے سارے لوگ ہیں، وہ حضرت اقدس جناب شرک پور شریف والے کے مرید ہیں۔ میاں جلیل صاحب ہوں یا ابو بکر صاحب ہوں، حضرت اقدس جو ہیں اتنی بزرگ ہستی ہیں، پاک دامن ہستی ہیں، ان کے مرید ہیں، اور وہ آگے سے عمران خان کے مرید ہیں۔ بتائیں بھائی، لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے کرما والا کے مرید ہیں، اور کرما والے کے سمسام بخاری عمران خان کے مرید ہیں۔ بتائیں بھائی، ہم نے پیسہ دیا ان کو، وہ جیسے دیکھیں نا، میں آپ کو نفسیاتی بات بتاتا ہوں، آپ بھی طالب علم سے گزرے ہیں۔ چھٹی لوگ کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، نہیں کھینچتا؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی طرح کر کے چھٹی چھٹی کو کھینچتی ہے۔ بچہ ایک دن چھٹی کر لے نا، دوسرے دن اس کا مزاج بگڑ جائے گا، کہیں گا ایک ادھی اور بھی ہونی چاہیے ہے، جیسے کلفی کو کھینچتی ہے، اس طرح کر کے چھٹی چھٹی کو کھینچتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حرام بھی حرام کو کھینچتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام پیسہ بندہ کھائے گا نا، وہ حرام کے ساتھ جسم جو بنے گا وہ اسے مزید حرام کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم نے سارا پیسہ دیا درباروں کو، ہیں جی وہ دربار والے جو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ حکومتوں کا حصہ ہیں۔ ہم نے اس طرح کر کے دین دشمنی کی حد کر دی ہے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ دین دشمنی کی حد کر دی ہے ہم نے۔ پیسہ ہم نے سارا اہل سنت کے وسائل سارا ان 2 نمبر پیروں کے قدموں میں گرا دیا ہے، اور انہوں نے اپنی دین کی عزت، اپنے بزرگوں کی پگڑیاں تک جو ہے ان دلیل اور دین دشمنوں کے قدموں میں رول دی ہیں، پکڑ ذلیل کر دی ہے سب کو۔ خانقاہوں کی عزت تک نہیں رہنے دی انہوں نے۔ آج جو لوگ خانقاہوں کو جناب بدنام کر رہے ہیں نا، اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے۔ فارسی کا نا ایک مقولہ ہے، میں ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ فارسی کے ایک مقولہ کہتے ہیں کہ کسی خانقاہ کی، کسی مزار کی بے حرمتی ہو نا، تو آپ یقین کر لیں اس میں اس خانقاہ کے مجاور کے بیٹے کا ہاتھ ہوگا۔ کس کا ہاتھ ہوگا؟ مجاور کے بیٹے کا ہاتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مجاور، باہر سے لوگ جو آتے ہیں وہ تو ادب و احترام کے ساتھ آتے ہیں، جو مجاور کا بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے خانقاہ کی کوئی ادب نہیں ہوتا، کوئی اسے، یعنی کہ جیسے آپ قبرستان چلے جائیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم میں سے کوئی بندہ جائے نا قبرستان، وہ ڈر جائے گا ایک دم، وہ کہے گا یار قبرستان آ گئے، یا اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ لیکن جو بیٹھے ہی وہاں ہیں قبرستان میں، وہ تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر، وہ گورکن جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ فلمیں نہیں چلائی ہوتی، VCR لگایا ہوتے ہیں انہوں نے، کیبل لگی ہوتی ہے، قبرستان میں بیٹھے ہیں وہیں پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے دل سے خوف ہی ختم ہو گیا قبر کا۔ یہی حال ہے کہ جو بندہ مزار پہ رہتا ہے نا، اس کے دل سے مزار کا احترام ختم، جو رہ کے ایسے مقام پر اس کے دل میں اس کا ادب اور احترام نہیں رہتا۔ تو یہی حال کیا انہوں نے، ہیں جی بزرگوں کو بدنام کرانے میں انہی کے جو متولی ہے نا انہی کا ہاتھ ہے، ان کے مجاور جو ہے نا انہی کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اپنا پیسہ جو ہے نا وہ بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں اور اہل سنت کے مدارس کو دیں، تاکہ رسول اللہ علیہ السلام کے سچے غلام پیدا ہوں، وہاں سے پھر ایک بار احمد رضا جیسا عالم پیدا ہو، وہاں سے پھر جناب فضل خیر آبادی جیسا امام پیدا ہو، جی وہاں سے پھر سید کفایت علی کافی شہید رحمہ اللہ جیسا مرد حور پیدا ہو، وہاں سے پھر جناب مولانا حسرت موہانی ایسا مرد حور پیدا ہو، جی مولانا سید کفایت علی کافی رحمہ اللہ۔ جی انگریز نے رات کے وقت آپ کے جسم کو اس طرح کٹ لگا کے نا، چھری کے ساتھ کٹ لگا کے اس کے اندر مرچیں بھر کے استری پھیری تھی، اور پھر لے کے جا رہے ہیں نا آپ کو جناب پھانسی گھاٹ کی طرف، آپ کو یعنی شہید کرنے کے لیے۔ آپ جاتے ہو نا اس طرح کر کے جا رہے ہیں جیسے محمد عربی کا شعر جا رہا ہو،
ہیں، اور جاتے وہ جناب حضور کی نعت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پر میرے رسول اللہ علیہ السلام کا دین یوں ہی صبح قیامت تک چمکتا بھی رہے گا، دمکتا بھی رہے گا، اور نبی علیہ السلام کے فیضان نور کو یہ دین جو ہے وہ بانٹتا ہی رہے گا۔ اندازہ لگائیں یار، یہ محمد عربی کے شعر ہیں، یہ رسول اللہ علیہ، یہ خانقاہوں کے اصل وارث۔ ہماری خانقاہیں وہ تھیں ہیں جی، 1000 خانقاہ ہمارے صوفیاء نے سرحدوں پر بنائی تھی، سرحدوں پر۔ بس صوفی جو ہے نا، صوفی بغیرت نہ ہو جائے، صوفی فرمایا کہ یہاں بیٹھے اور رات کو ذکر و فکر کرے، دن کے وقت دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ دن کے وقت جہاد کرتے تھے، رات کے وقت روٹی بنا کے اپنوں کو بھی کھلاتے تھے، دن کو جن کے ساتھ لڑتے تھے ان کو بھی کھلاتے تھے، اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے مولا میں رات کے وقت تیری سنت پہ عمل کرتا ہوں، دن کے وقت تیرے حبیب کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ تیری سنت یہ ہے تو روٹی سب کو دیتا ہے، میں اپنوں کو بھی دیتا ہوں روٹی، ان کو بھی دیتا ہوں، اور تیرے حبیب کی سنت یہ ہے کہ تیرے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوں، رات کو تیری سنت پہ عمل کر رہا ہوں، دن کو تیرے حبیب کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خانقاہ جو ہے نا، آپ نے مدرسہ، اپنا مدرسہ، آپ نے مدرسہ کہاں بنایا تھا؟ آپ نے کافروں کی سرحد پہ مدرسہ بنایا، اور آپ نے فرمایا، کسی نے بندے نے پوچھا کہ آپ نے بچے یہاں پہ رکھ دیے ہیں، یہ تو ہر وقت جو ہے نا بچے پریشان رہیں گے لڑائی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں رہیں گے تو محمد عربی کے شعر بنیں گے، میں کافروں کے ساتھ ہر وقت ان کا متقع لگا رہے گا، ان کی لڑائی رہے گی، وہ وٹے ماریں گے، یہ پتھر ماریں گے، جی وہ جناب تیر اٹھائیں گے، یہ تلوار ٹھوک دیں گے ان کو، میں اس طرح کر کے یہ بزدل نہیں بنیں گے۔ میں چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے جو بھی غلام ہوں وہ محمد عربی کے شعر بن کے نکلیں، وہ شعر بن کے نکلیں۔ اندازہ لگائیں۔ تو یہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، تو اس لیے بھائی کوشش کریں اپنا پیسہ جو ہے نا ان کو دینے کے بجائے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے مدرسوں کو دیں، اپنے قبیلے کے غریبوں کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں میں سے غریبوں کو دے دیں، اپنے والدین کو دے دیں، اپنے بچوں کو دے دیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پیروں کو نہ دیں، معافی دیں۔ ہاں وہ پیر جو آقا علیہ السلام کے دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو دین کی خدمت کر رہا ہے، آپ بالکل تعاون کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا ہے، وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع میں کتابیں لکھ بھی رہے ہیں، شائع بھی کر رہے ہیں، آپ ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے پیر نے کتا رکھا ہوا میرے کے لیے لڑنے کے لیے، تو آپ پھر پیسے نہ دیں وہاں پہ۔ آپ کی نیاز جو آپ نے اس طرح چوم کے 1000 روپے سامنے رکھا ہوگا نا، اس کا دودھ آئے گا کتے کی ملائی پلانے کے لیے، وہ پھر کتوں کو جناب اس طرح خدمت ہوگی۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پیسہ جا کہاں آ رہا ہے۔ اگر آپ کے پیسے سے دربار پہ میلہ لگتا ہے، وہاں پہ کنجریاں ناچنے آتی ہیں، تو پھر صرف پیر مجرم نہیں ہے، پھر آپ بھی مجرم ہیں۔ اب صرف پیر کی پکڑنی ہوگی، آپ کی بھی پکڑ ہوگی قیامت والے دن، کیونکہ آپ نے اس کے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ حرام کی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح کر کے ان ذلیلوں کو پیسہ یہ لگتا نہیں تھا، انہوں نے یہ پیسہ کھایا پیروں نے، آج وہی حرام جو ہے انہیں دین کے دشمنوں کے قدموں میں لے گیا، آج وہاں لے گئے۔ بتائیں پاکستان میں جتنے بھی قانون بنتے ہیں اسلام کے خلاف، بتائیں یہ سارے پیر جن کے میں نے نام لیے ہیں سارے اس میں شامل ہوتے نہیں ہوتے؟ ان کے دستخط ہوتے نہیں ہوتے؟ بتائیں کہاں وہ میاں شیر محمد جیسا شیر ربانی ہیں، اور کہاں یہ آج کل کے گدڑ شیطانی ہیں؟ وہ شیر ربانی اور یہ گدڑ شیطانی ہیں۔ اوے ذلیلو، تم اگر رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے شیر بن کر دین کا دفاع نہیں نہ کر سکتے، تو پھر کم از کم انگریز کے کتے بن کے دین کو بھونکو بھی نہ، بس اس سے بڑی بات کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ آیہ مبارکہ کا جو مضمون ہے نا پچھلا، اسی کے خلاصہ بیان ہوا ہے، کل انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔